باواز بلند صلوات. جن کا کلام عین خدا کا کلام ہے اور میرا حسین سارے جہاں کا امام ہے، اس کے غموں کا آج بھی چرچا تمام ہے. دیکھا یزید نام تیرا خاک میں ملا، نام حسین آج بھی ممتاز نام ہے. ڈی ڈی اردو کی جانب سے اداداران امام مظلوم کے لیے یہ فرش ادا بچھائی گئی ہے. آئیے مجلس کا آغاز کرتے ہیں اور سوز خوانی کے لیے میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں محترم جناب آغا حسین مرزا صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور سوز خوانی سے مجلس کا آغاز کریں. تم نے کیا پیدائش حیدر سے بھی جانا نہیں، تم نے کیا پیدائش اللہ کا گھر ہے یہ بت خانہ نہیں، تم نے کیا پیدائش حیدر سے بھی مرحب سے کھلے گا قصہ ضرب علی، یہ تو ایک افسانے کی سرخی ہے افسانہ نہیں، تم نے کیا پیدائش سے بھی جانا نہیں، ساقیے کوثر خدا رکھے تیری دریا، اتنی میں بھر دی کہ جتنا میرا پیمانہ نہیں، تم نے کیا پیدائش حیدر سے بھی جانا نہیں، بادائے حب علی پی کر نہ بیکوں گا کبھی، میں غدیر خم کا مستانہ ہوں دیوانہ نہیں، تم نے کیا پیدائش حیدر سے بھی حشر میں ممکن ہے یہ کہہ کر نصیری چھوٹ جائے، ہم تو انسان ہیں فرشتوں نے بھی پہچانا نہیں، تم نے کیا پیدائش سے بھی جانا نہیں، جو فرشتوں نے
لایا قبر میں بولے علی ہم تیری بالی پہ ہے موجود گھبرا نہ نہیں تم نے کیا پیدائش عزیزوں آج شہادت کی رات آئی ہے عزیزوں آج شہادت کی رات آئی ہے کسی غریب کی رحلہ کی رات آئی ہے یہ رات روز قیامت کی رات آئی ہے حرم سے شاہ کے رخسار کی رات آئی ہے حرم سے شاہ کے رخسار کی رات آئی ہے نہیں ہے شب یہ قتل حسین سونے کو بطول آئی ہے ہر گھر میں آج رونے کو حیات باقی ہے گرتا بسال تو ہوگی بس میں عزائے حسین زیب مگر بہت سے آئے اب نہیں زندہ لہد کے گوشائے تارے میں ہے شرمندہ لہد کے گوشائے تارے میں ہے شرمندہ ثواب ہاتھ سے نادان ہے جو کھوتے ہیں حسین آسبوں سے وداع ہوتے ہیں نہ صاحبان نہ یہ فرش اور نہ یہ نہ روشنی ہے سر شام اور نہ غم حسین کے جانے سے سونا ہو غم حسین کے جانے سے سونا ہو حسین
شام کو زہرا کے پاس ہوئیں گے تمام تازیہ خانے اداس ہو کل آسمان و زمین کلام رو کل انبیاء ذوال تیرام رو بزیر عرش ملایا تمام رو غرض حسین کا لے لے کہ نام رو غرض حسین کا لے لے کہ نام رو ہماری آج ہوئی ختم آہوزاری ہے تو کل جناب رسول خدا کی باری ہے حسن بھی کل سروزانوں پہ ہاتھ مارے امام سر سے رسول خدا اتاریں پہ سر کے نام کو لے لے علی پکار بسوئے کرب و بلا صبح حق و صداریں بسوئے کرب و بلا صبح حق و صداریں ہر ایک نبی کو تو بس غم حسین کا ہوگا سحر کو قبر پہ ماتا حسین کا ہوگا گلے میں فاطمہ زہرا کہ ہے سیاہ پوشا جناب حضرت زینب کہے کرے بانچا لگی ہے بانوں کے چہرے پہ کربلا کی خطاب کرتی ہے کلثوم مبادلے غمنا خطاب کرتی ہے کلثوم مبادلے غمنا ہمارے بھائی کو ازباز یہ لوگ روتے ہیں قسم خدا کی ہمیشہ نمند ہو نہیں ہے کیا تمہیں معلوم صبح کیا ہوگا شہید اے
احمد مرسل لاڈلا ہوگا تمام اہل حرم کا بسر کھلا ہوگا حسین خاک پہ قلبے کفن پڑا حسین خاک پہ قلبے کفن پڑا ہوگا سحر کو حالت زینب سقیم ہوے گی سکینہ 4 برس کے یتیم ہو سحر کو حالت زینب سقیم ہو سکینہ 4 برس کے یتیم ہو عزیز و سوز خوانی کے بعد آئیے اب خطابت کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ عالمی شہرت یافتہ خطیب حجت الاسلام مولانا عابد بلگرامی صاحب کو کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس کو خطاب کریں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و انا من الحسین. صلوات پڑھیں. داران امام 1442 ہجرہ 9 محرم شب عاشور کی مجلس ہے. یہ دوردرشن کے اوپر دنیا سن رہی کہ آج کی یہ رات ایک عظیم مصیبت کی رات ہے. رسول کے نواسے کی ظاہری زندگی کی آخری رات. یہ وہ رات جب ڈھلے گی اور صبح نمودار ہوگی. تو کل کی صبح 61 ہجری میں اسلام کی تقدیر بدلی، ڈیسٹینی بدلی. آپ کو عجیب لگ رہا یہ جملہ؟ تقدیر جو اسلام کی بدلی ہے وہ عاشورے کے دن بدلی ہے. جو محنتیں نبی آدم سے لے کے خاتم تک جو اللہ کا مشن تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ہر نبی نے ایک ہی مشن، ایک ہی پیغام لے کر آیا تھا کہ اللہ کی وحدانیت کو مانو، مجھے نبی مانو. اللہ کا رسول 22 ایئرز تک، مکے سے لے کے غدیر تک، آلموسٹ 22 ایئرز تک ایک ہی جملہ کہتے رہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. مکے کی 13 ایئرز کی لائف میں آپ کا ایک ہی سلوگن تھا، ایک ہی نعرہ تھا. دعوت ذوالعشیرہ سے اگر شروع کریں آپ تو مکے کی پوری زندگی. اس کے بعد کے 10 ایئرز مدینے کے، ایک ہی آواز، اللہ کی وحدانیت کو مانو، مجھے رسول مانو. یہ ساری محنتیں رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد ختم ہو گئی تھی. اس لیے کہ میں بہت احتیاط سے پڑھا، اس لیے کہ عالم اسلام مجھے سن رہا. اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو گیو اے کلیئر میسج ٹو مائی یوتھ کہ کربلا ہے کیا، یہ ٹریجڈی آف کربلا کیا ہے، کیوں زندہ ہے کربلا، پیغام کیا ہے کربلا کا. اس لیے کہ مجالس کا عنوان ہی پیغام ہے کربلا ہے. تو واٹ از دا میسج آف کربلا؟ کربلا ایک پریکٹس کا نام ہے، محرم ایک پریکٹس کا نام ہے کہ ہر سال محرم آ رہا، ہر سال محرم جا رہا. نو، کربلا محرم چینج کا نام ہے،
تمہاری زندگی میں چینج آنا ہر سال، تمہاری فکر بدل جانا. کل کی مجلس سے میں اپنے آپ کو ملخ کر رہا، کل کی مجلس سے میں اپنے آپ کو ملا رہا. 8 محرم والی میرا جو تقریر تھی کہ کربلا ہے کیا، کربلا پریکٹس نہیں، کربلا چینج، کربلا معرفت کا نام ہے. ایک ریولوشن لاؤ اپنی لائف میں، ریولوشنری بنو، دم مت رہو اپنی زندگی میں. سوچو تم، اور اپروکسیمیٹلی 14,000 ایئرس کا جو اللہ کا پیغام تھا. 30-35 منٹ تقریر کروں گا. آج کی رات کی امپورٹنس کہ کربلا کی میں نے مجلس کا آغاز کیا کہ کربلا سے اسلام کی ڈیسٹینی بدلی، اسلام کی تقدیر بدلی. ہاؤ؟ لسن نا. آلموسٹ 14,000 ایئرس کا اپروکسیمیٹلی بول رہا. نبی آدم سے جو پیغام چلا تھا کہ اللہ کی وحدانیت کو مانو، وحدانیت کو مانو، ہر نبی کا یہی میسج، ہر نبی کا یہی پیغام کہ وحدانیت کو مانو، مجھے نبی مانو. قولوا لا الہ الا اللہ. اللہ کا رسول مسلسل مصیبتیں اٹھا کر، تکلیفیں برداشت کر کے، کوئی معمولی لائف نہیں ہے. 23 ایئرس کی جو پیغمبر اسلام کی زندگی ہے اس میں اتنی مصیبتیں اٹھائی، کانٹوں پہ چل کے پیغام کو پہنچایا، پتھر کھا کے پہنچا. ہم تو آج بڑے آرام کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول رہے. 1 بلین مسلمز جو بول رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ محنت کس کی ہے؟ اس رسول کی محنت ہے کہ جس نے اتنی مصیبتوں کے بعد، اتنی تکلیفوں کے بعد، اتنی پریشانیوں کے بعد، اتنے زخم اٹھا کر پوری 23 برس کی زندگی میں پیغام دیتے رہے. لیکن آنکھ بند ہوئی، 50 سال گزرے تھے، 11 ہجری میں رسول کی وفات ہے، شہادت رسول کی. پلیز میں ایک ہسٹری کا اسکیچ کھینچ رہا ہوں کہ ہمارے یوتھ کو معلوم ہو کہ واٹ ہیپنڈ ایکچولی، ہوا کیا، کیوں یہ اتنا بڑا مارکہ ہوا، اتنی جلدی مسلمان بھولے کیسے رسول کے نواسے کو. تو ایک اسکیچ کھینچ رہا کہ 40 منٹ سے مصاحب کے ساتھ پورا اسکیچ تو آئے گا نہیں، لیکن میں جسٹ پوائنٹس بتا رہا، کم از کم آپ کو پتا چل جائے کہ واٹ ہیپنڈ ایکچولی. تو یہ رسول کی آنکھ بند ہوئی، اسلام 180 ڈگری بدل گیا، فکر بدل گئی، سوچ بدل گئی. میں بڑی احتیاط سے پڑھ رہا اس لیے کہ ہر فرقے کا آدمی مجھے سن رہا. میں سب کو سلوٹ کرتا، سب کو سلام کرتا، جو مسلمان مجھے سن رہا، جو غیر مسلم بھی مجھے سن رہا، ان سب کو میں سلام کر رہا کہ آج سنو حسین کیا ہے، یہ کربلا کیا ہے، ٹریجڈی آف کربلا کیا ہے. یہ 50 ایئرس میں 11 ہجری سے اگر آپ لو، 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ ہے، 61 میں 11 ہجری سے شروع ہوا، 61 میں یہ مارکہ ہوا. جو بھی حکمران آئے بیچ میں کسی کا نام نہیں لے رہا. 50 ایئرس میں پلیز میرے جملے غور سے سننا. شب عاشور دوردرشن کی مجلس ہے 1442 ہجری 2020 کی کہ یہ 50 ایئرس میں اسلام اتنا بدلا، 180 ڈگری بدلا، فکر بدل گئی، سوچ بدلی لوگوں کی. 50 سال میں جبکہ اللہ کا رسول یہ تعلیم دے رہا تھا کہ جہالت کے بجائے علم، اونچ نیچ کے بجائے مساوات، مرض کے بجائے صحت اور شر کے بجائے خیر، مگر زندگی کی تکمیل موت سے ہوتی ہے اور باعزت زندگی باعزت موت ہے. You understand what I said? باعزت زندگی باعزت موت ہے. دوستو 50 سال میں 50 ایئرس میں رجت پسند اور مفاد پرست قوتوں نے رسول عربی کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا اور بدترین خلائق کے لیے درست کر دی. حضرت جگر گوشہ رسول ملاحظہ فرما رہے تھے کہ اب وہ تاریکی پھیلنے والی ہے جو ہر تاریکی پر فوقیت دے گی. اس جہالت کا دور شروع ہونے والا کہ جس کے سامنے عہد جہالت ہیچ، اس ذلت کا سامنا ہے جو شرف انسانی کو مٹا دے گی. ان حالات میں ضمیر انسانی کا سچا ترجمان، جملے میرے غور سے سنو، سچا ترجمان اخلاقی قدروں کا بے غرض نگہبان کبھی خاموش نہیں بیٹھ سکتا. فرزند رسول نے فیصلہ کیا، ہی ڈیسائیڈڈ کہ اب مجھے وہی کرنا ہے کہ جو میرے نانا رسول اللہ ہوتے تو کرتے. حسینی کارنامے اور کردار کی سب سے بڑی امپورٹنس اور اہمیت یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد کی پاکیزگی
اور طریقہ کار کے تقدس کے بنا پر بنام شہید کربلا عملاً تعلیمات محمدی کا جیتا جاگتا کارنامہ بن گیا. اسی لیے رسول نے کہا تھا کہ حسین و منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. دوستو، حسین و منی کا مفہوم سب سمجھتے ہیں کہ آپ نواسہ رسول تھے، لیکن میں حسین سے ہوں کوئی اور نہیں کہہ رہا. وہ کہہ رہا جو اشرف الانبیاء ہے، جو سردار انبیاء ہے، جو وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین کا مصداق ہے، جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے عالمین کو خلق کیا، جو اول عدد ہے، جو اول عقل ہے، جو اول نور ہے، وہ محمد مصطفیٰ کہ جن کو مانا تو انبیاء کو نبوتیں ملی، جو 1,23,999 پیغمبروں کا سردار ہے، وہ محمد یہ کہتا ہے کہ حسین و منی وانا من الحسین. کوئی اور نہیں کہہ رہا. جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جس کا نام تم لیتے ہو، وہ رسول کہہ رہا حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے. حسین منی کا مفہوم تو سب سمجھ رہے نا کہ میں نواسہ رسول ہوں، لیکن میں حسین سے ہوں. اس کا مطلب حسین نے خود سارے عالم اسلام کی گردنوں کو خم کر دیا اور ایسا اسلام کو زندہ کر دیا کہ شاعر کہتا ہے کہ بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی، بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی، خون شبیر سے اسلام کا جلتا ہے چراغ. آج جو چراغ جل رہا، آج جو تم پراؤڈلی بول رہے کہ یو آر اے مسلم، کس کی وجہ سے بول رہے؟ یہ سیکریفائس آف امام حسین ہے. وہی سیکریفائس کو اپنے سامنے رکھو. دوستو ایک بات بولو کہ ابھی میں نے کل کی مجلس میں ایک جملہ بولا کہ یزید کی حکومت اتنی بڑی تھی، وہ وینسڈے کے دن نماز جمعہ پڑھا رہا، نشے کے حالت میں آ کے نماز پڑھا تھا. اتنے لوگ تھے، کسی میں جرت نہیں تھی اس کو روکے ٹوکے بولے. سب اپنے مذہب کو، اپنے مال کو، اپنے انٹرسٹ کو بچا کے رکھے ہوئے کہ ہو کیئرز. یہی ایٹیٹیوڈ آج ہمارا ہے. میں یہ بیداری چاہتا میرے یوتھ میں، اس ایٹیٹیوڈ سے باہر نکلو، اس فکر سے باہر نکلو. If you say کہ you love امام حسین, then follow the path of امام حسین. زبان کی نوک سے مت بولو میں حسین کا چاہنے والا ہوں. Then follow the path of امام حسین. دوستو حسین ایسی پرسنالٹی کا نام ہے. میں آسٹریلیا میں تھا، سیمینار ہو رہا تھا حسین ڈے کا. ڈفرنٹ ریلیجن کے اسکالرز آ کے مولا حسین کی شان میں پڑھ رہے تھے. جوز بھی تھے، کرسچنز بھی تھے، دوسرے ریلیجن کے بھی کافی بڑے بڑے اسکالرز تھے. لاسٹ میں میری اسپیچ تھی. میں نے کہا آئی بلانگ فرام انڈیا، میں انڈیا کا ہوں. ہمارے انڈیا میں ہر مذہب کا آدمی 10 محرم کو مولا حسین کی شان میں پڑھتا ہے. ہندو بھائی بھی بولتے، کرسچن بھی بولتے، جو بھائی بھی بولتے، ہر آدمی بولتے. میں نے کہا جو پڑھا لکھا، پلیز غور سے سننا، میں یوتھ کو بول رہا ہوں، جو پڑھا لکھا ہے، جو ایجوکیٹڈ ہے، جو علم کے ساتھ تو وہ اگر بائیوگرافی آف امام حسین پڑھے گا تو اور سیکریفائس پڑھے گا کہ وہ کیا ہیومینٹی کے لیے انہوں نے کام کیا، سر کو جھکائے گا، ریگارڈ کرے گا. میں نے کہا میں انڈیا میں رہتا ہوں، انڈیا میں حسین ڈیز میں مولا کی شان میں سر سکھ لوگ پڑھتے، ہندو بھائی لوگ پڑھتے، سب پڑھتے. جو پڑھا لکھا ہے وہ پڑھے گا، جو جاہل ہے وہ نہیں بتائے گا، جو علم ہی نہیں ہے اس کو کیا بتائے گا. اب پلیز غور سے سن. میں نے کہا شان حسین ایسی ہے کہ اس کو سب نے مانا ہے، ہمارے بڑے بڑے لیڈرز نے مانا ہے شان حسین کو. میں نے کہا شیعہ وہ ہوگا، امام کا چاہنے والا ہوگا، وہ شان کو بھی مانے، فرمان حسین کو بھی مانے. You understand what I said? صرف زبان سے بولنے سے نہیں ہوگا. اس لیے کہ تم بولتے ہو زیارت عاشورہ میں، زیارت وارثہ میں، زیارت وارثہ میں شہداء کربلا کی زیارت میں بولتے ہو فیا لیتنی کنتو ماکم فافوزا ماکم. What does it mean? کیا مطلب ہے اس کا؟ فیا لیتنی کنتو، کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی ایسی قربانی دیتا. صرف بولنے سے کافی ہے؟ میں بولتا رہا ہوں پوری زندگی، کیا ڈیفرنس ہے؟
ہم کو فالو کرنا ہے, ہم کو بتانا ہے, ہم کو پروف کرنا ہے, ہم کو بتانا ہے وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. کل سے یہی بات بول رہا, وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ان یور لائف. پلان کرو, اپنا ایک لائف کا ایک مشن بناؤ, ایک ٹارگیٹ رکھو. پہلی چیز میں یوتھ کو بول رہا کہ جہالتوں سے باہر آؤ, علم کو حاصل کرو. اس وقت تک حسین سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک تمہارے پاس علم نہیں آئے گا. یہ بی ایس کر کے گھروں میں مت بیٹھو, پروفیشنل کورسز میں جاؤ, ڈیفرنٹ بڑے بڑے پروفیشنل کورسز میں جاؤ. اس کے بعد جب تم جاؤ گے تو دین یو کین انڈرسٹینڈ ہو از امام حسین. دین یو کین گو اینڈ پروپیگیٹ دا ٹیچنگز آف امام حسین. یہ ذمہ داری ہے تمہاری, یہ ریسپانسبلٹی ہے. 21st سینچری میں 1442 میں بول رہا, خالی بی ایس کر کے گھروں میں مت بیٹھو. ایجوکیشن کو اس لیے کہ اب مولا حسین کا جملہ سننا. مولا حسین کہتے کہ اگر علم کو لینا, پلیز غور سے سنو, میں یوتھ کو بول رہا ہوں شب عاشور کی مجلس میں دوردرشن سے, کہ اگر مولا حسین بولتے, پلیز غور سے سنو, کیا کمال کا جملہ مولا نے کہا. مولا نے کہا کہ اگر علم کو حاصل کرنا ہے اور وہ علم کسی منافق کے پاس ہے, کسی ہپوکریٹ کے پاس ہے, تو جاؤ اور لے لو, اس لیے کہ یہ تمہاری کھوئی ہوئی میراث ہے جو چلی گئی. یو انڈرسٹینڈ واٹ مولا حسین سے. امام نے کہا کہ جہالتوں سے نکلنا, جب تک جاہل رہو گے تم کچھ نہیں کر سکتے. میں لڑکیوں کو بھی بولتا پڑھو, پروفیشنل کورسز میں آؤ. وائی, یہ ایک لڑکی نہیں ہے, اس کے پیچھے پورا جنریشن ہے. تم کو آزاداری حسین کو کیری کرنا ہے, تم کو میسج آف امام حسین کو کیری کرنا ہے, تم کو کربلا کو پیغام کو پہنچانا ہے. تو یہ پورا جنریشن ہے. اگر ماں جاہل رہے گی تو بچوں کو کیا بتائے گی؟ آج جو سب سے زیادہ پرابلم ہے ہمارے پاس وہ یہی ہے, ایجوکیشن نہیں. پھر مولا حسین کا جملہ کہ اتنے جملے غور سے سننا, یہ عجیب مولا کی سیئنگ ہے. امام حسین کہتے کہ تم اتنے علم کو حاصل کرو کہ بڑی بڑی حکومت تمہاری محتاج ہو جائے. ایسے تم کیوں نہیں آتے؟ میں امریکہ میں اورلینڈو میں تھا, مجلسیں پڑھ رہا تھا. کیپ کینیڈی گیا, جہاں سے اپولو 11 چاند پہ گیا تھا 69 میں 68 میں وہ پیڈ دیکھا میں نے جہاں سے اپولو 11 گیا تھا. سب دیکھ سکتے, وہاں جا کے میں نے دیکھا اتنی بڑی لسٹ لگی ہوئی ہے ریسرچ اسکالرز, نہ ایک علی ہے نہ ایک حسین ہے. وائی بامبے میں بابا ایٹامک انرجی انڈیا کا سب سے بڑا سینٹر ہے جہاں سے میزائلز ہمارے انڈیا میں بنتے ہیں. جا کے دیکھو, ایک ریسرچ اسکالر نہیں ہے. وائی حسین سمجھ ہی میں نہیں آئے گا, کربلا سمجھ ہی میں نہیں آئے گا تم کو اگر جاہل رہو گے. میں بیداری چاہتا, ایک اویئرنس چاہتا. شب عاشور سمجھو کہ شب عاشور کی امپورٹنس کیا ہے. یہ پریکٹس نہیں ہے, پریکٹس نہیں ہے. رات بھر عزاداری کرو, رات بھر ماتم کرو, نو بڈی اسٹاپنگ یو. کل کا دن ماتم کا دن ہے, کل کا دن رونے کا دن ہے, کل کا دن سر پیٹنے کا دن ہے. سال بھر عزاداری کرو, ہر دن عزاداری کرو, ہو اسٹاپنگ یو. لیکن علم کو حاصل کر کے عزاداری کرو تو حسین سمجھ میں بھی آئے گا. ایک سال بعد پڑھے محمد والے. جاہل رہو گے مولا حسین کبھی سینے سے نہیں لگائیں گے, یاد رکھو. آئی ایم ریسپانسبل واٹ آئی ایم سیئنگ. میں جانتا ہوں میں کیا بول رہا ہوں. جاہل رہو گے تو کبھی مولا حسین تم کو سینے سے نہیں لگائے گا. امام کو جاہل نہیں چاہیے, امام کو عالم چاہیے. اس لیے کہ شب عاشور مولا نے اپنے چائلڈہڈ فرینڈ کون تھا چائلڈہڈ فرینڈ؟ حبیب ابن مظاہر. ان کو خط لکھ کے بلایا, لیٹر لکھ کے بلایا, اور کیا لکھا؟ رجل الفقی. امام کسی کو رجل الفقی بولے تو کیا عالم, کیا علم ہوگا اس کا. دیکھا آپ نے کہ حسین کا جو بچپنے کا دوست ہے وہ بھی رجل الفقی ہے. لازم ہے جو حسین کے ساتھ ہوگا تو وہ عالم ہی بن جائے گا. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ واٹ آر وی ڈوئنگ؟ میں یوتھ کو پوچھ رہا, بابا تم کیا کر رہے ہیں؟ تم کو پیغام, یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے, یہ تمہاری ریسپانسبلٹی نہیں ہے. جس کی وجہ سے کربلا ہوا, آج کربلا زندہ کیوں ہے؟ کہ اور میں ایک بات بولوں, جتنے لوگوں نے حسین کے لیے کام کیا آج وہ سب زندہ ہے. نہیں ہے زندہ؟ انیس زندہ نہیں ہے,
مرزا دبیر زندہ نہیں ہے؟ کیوں زندہ یہ لوگ؟ انہوں نے مولا حسین کے دیکھے ہر آدمی اپنے طریقے سے کام کرے، انہوں نے مرثیے لکھ کے وہ زندہ رہ گئے، آپ مدرسے کر کے زندہ رہو، آپ ایجوکیشن کو حاصل کر کے حسین کے پیغام کو پہنچا کے زندہ رہو۔ ہر آدمی اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کرے، ہر آدمی ایک کام نہیں کرے، ہر آدمی مجتہد نہیں بننا ہے، ہر آدمی کو مولوی بننا نہیں ہے۔ تمہاری جو ذمہ داری ہے وہ تم اپنی ذمہ داری کو پورا کرو، تو وہ سمجھو تو ریسپانسبلٹی کو، اس لیے کہ جب تم یہ ریسپانسبلٹی کو سمجھو گے تو دین یو کین ٹاک۔ تم پروپوگیٹ کیسے کرو گے مولا حسین کے ٹیچنگ؟ تم اپنے ایسے کردار کو اس لیے کہ جب علم آتا تو کیریکٹر بھی بلند ہوتا، علم آتا تو آنےسٹی بھی آتی، علم آتا تو لائف میں ڈسپلن بھی آتا۔ یہ چیزوں کے ساتھ یو کین پروپوگیٹ، اور صرف انڈیا میں مت رہو، باہر نکلو، اچھا ایجوکیشن ہوگا تم ہائر ایجوکیشن کے لیے ڈفرنٹ کنٹریز میں جا سکتے، ڈفرنٹ کنٹریز میں جا کے پروپوگیٹ کرو، ڈفرنٹ کنٹریز میں جا کے مولا حسین کے ٹیچنگز کو لوگوں کو بتاؤ، اس طرح کام کرو۔ یہ ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری۔ آج کا دور لڑنے کا نہیں ہے، آج کا دور جھگڑے کرنے کا نہیں ہے، آج کا دور صرف پیس کا دور ہے۔ میں بڑے بلنٹلی بول رہا، صرف آنےسٹی کا دور ہے، ایمانداری کا دور ہے، پیس کا دور ہے۔ اس لیے کہ دنیا کو بتاؤ کہ اس سے بڑا کوئی لیڈر نہیں ہے جس نے پیس کا میسج دیا، جس نے ٹیررسٹ کے خلاف آواز بلند کی۔ اور آج نہیں، 1400 ایئرز پہلے دنیا کا زمین کا سب سے بڑا ٹیررسٹ کا نام یزید تھا، اور حسین نے اس یزید سے یہ ڈرا نہیں، اس کے بعد 100,000 فوج کو لے کر 72 کے خلاف آیا، لیکن حسین نے اپنے مقصد کو پامال ہونے نہیں دیا۔ جو ان کا مشن تھا اس مشن کو پامال ہونے نہیں دیا، بلکہ مشن کو زندہ رکھ دیا، یزید کو ہرا دیا۔ یہ پیغام ہے حسین۔ اب میں بتاؤں آپ کو آگے، یہ لٹا ہوا قافلہ شہادت مولا حسین کے بعد جب یہ قافلہ پلٹ کے آیا مدینہ، سیدانیاں جب واپس آئیں تو مدینہ پہنچی، جب مدینہ منورہ پہنچی تو اس وقت میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، رسول کی نواسیاں، گرینڈ ڈاٹرز آف پروفیٹ، قیامت ہے قیامت، اسیر ہو کے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام گئی تھی۔ یزید نے پروفٹ کی فیملی کو، جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اس رسول کی جو 2 نواسیاں تھیں، اونلی گرینڈ ڈاٹرز، پھر بول رہا اونلی گرینڈ ڈاٹرز آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظالم یزید نے اریسٹ کیا تھا شہادت مولا حسین کے بعد۔ کل کا دن قیامت کا دن ہے، یاد رکھو، سارے مسلمانوں کو بول رہا، بیٹھ کے فتوے مت دو، مون کرو، مورننگ ڈے، قیامت ہے، رونے کا دن۔ اس لیے رونے کا دن ہے کہ تمہارے رسول کے نواسے کو بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا۔ کل اسلام زندہ ہو گیا۔ پھر بول رہا، خواجہ اجمیری کو جانتے ہو؟ خواجہ اجمیری انڈیا کے سب کانٹیننٹ کے سب سے بڑے سینٹ ہے، سب سلام کرتے ہیں خواجہ صاحب کو، کرتے ہو نا؟ اجمیر جاتے ہو، خواجہ صاحب کو سلام کرتے ہو۔ خواجہ صاحب نے کیا کہا؟ یہ میں نے کہا، یہ میرا شعر ہے، مشہور ربائی ہے ان کی، مشہور ربائی۔ خواجہ اجمیری، ہمارا سلام ان کو، ہمارا سلام خواجہ صاحب کو۔ ہر مذہب و ملت کا آدمی جا کے ان کو سلام کرتا ہے، بیکاز انہوں نے بھی پیس کے لیے کام کیا۔ یاد رکھو، جو پیس کے لیے کام کرے گا اس کا اینڈ کربلا ہے، اس لیے کہ حسین نے پیس کے لیے کام کیا۔ مولا حسین سے سیکھ کے یہ لوگ سب کام کر رہے ہیں۔ میں تو ایک ہسٹری بتا رہا، اس لیے کہ ہر مذہب و ملت کا آدمی سن رہا مجھے دوردرشن پہ۔ میں کسی ایک کمیونٹی کے لیے نہیں پڑھ رہا، میں کسی ایک قوم کے لیے میں تقریر نہیں کر رہا، میں گلوبل میسج دے رہا میرا مولا حسین کا۔ خواجہ اجمیری نے کیا کہا؟ خواجہ اجمیری کی مشہور ربائی جو ان کے جا کے دیکھو ان کے مزار پہ آج بھی لکھی ہوئی، کیا ہے؟ شاست حسین۔ انہوں نے کیا کہا سن لو، شاست حسین بادشاہ حسین، مشہور ربائی، یہ تو سب کو یاد ہے۔ انہوں نے کہا حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ حسین دین ہے، حسین دین پناہ ہے۔ کیا بات ہے، جملے دیکھو،
شاست حسین بعد شاست حسین، دینست حسین دین پناست حسین. حسین دین بھی ہے، حسین نے دین کو پروٹیکٹ بھی کیا. جب سے جو میں بول رہا کہ پروٹیکشن جو اسلام کو دیا، جو تقدیر جو ڈیسٹینی بدلی حسین نے، خواجہ اجمیری نے بھی یہی کہا حسین دین ہے، حسین دین کی پناہ ہے. He has protected the Islam. اب سن لو اس کے بعد کا جملے. Now what he said, سرداد نداد در دست یزید. انہوں نے کہا کہ حسین نے اصول کے اوپر، پھر بول رہا، حسین نے اصول کے اوپر 0.1% بھی کمپرمائز نہیں کیا. اپنا سر دے دیا، یزید کے ہاتھ میں بیعت کا ہاتھ نہیں دیا. اب بات سمجھ میں آ گئی. اب آخری جملہ دور قیامت کا ہے. تو آج میں یوتھ کو بتا کہ اصول میں کمپرمائز کبھی نہیں کرنا، یاد رکھو. نو کمپرمائز، ہر چیز میں کمپرمائز کرو، اصول میں نو کمپرمائز. ولایت علی میں نو کمپرمائز، عزاداری حسین میں نو کمپرمائز. یہ بہت ضروری ہے. حسین کے مقصد کو سمجھو، حسین کے مشن کو اپنے شولڈرز پہ رکھ کے لے کے آگے بڑھو. اگر تم حسین کے مشن کو پیغام پہنچاؤ گے نا، ہر انسان کسی مذہب و ملت کا انسان ہے، وہ تم کو سلام کرے گا کہ واٹ اے نائس پرسن ہی از، واٹ اے نائس میسج ہی از گیونگ. یہ یاد. صرف پیس پیس پیس، میں صرف پیس کی بات کر رہا، کسی کی بات نہیں کر رہا. میں یہ بولا کہ جو ظالم ہے اس کو بولو یہ ظالم ہے، حسین کا پیغام ہے. ہپوکریسی سے مت کرو یار، تم بھی اچھے وہ بھی اچھا. نو، میں یوتھ کو بول رہا، یہ بھی اچھا وہ بھی اچھا نہیں. یہ ڈپلومیسی مت کرو. کیا بول رہا ہوں؟ اسلام میں ڈپلومیسی نہیں ہے، اسلام میں حق ہے. کربلا کا پیغام حق کا ہے. یزید اسلام کو چینج کر رہا تھا، نماز کو ختم کر رہا تھا. ابھی میں واقعہ پڑھوں گا. جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھا رہا، عورت سے کہہ رہا کہ لیڈ کرو. نشے کے عالم میں آ کے جمعے کا خطبہ دیتا، کوئی بولنے والا نہیں ہے. آج بھی آپ ہر آدمی اپنے مفاد کے لیے بیٹھا ہوا ہے. میں کہتا یار پیسفل میسج تو تم سب کو دے سکتے، پیسفل میسج میں تو کوئی نہیں روکتا تم کو. تم اگر کوئی شرارت کرو گے تو اس کو روکیں گے. شرارت کبھی نہیں کرنا، کبھی نہیں کرنا. تم اپنا پیغام پیسفل طریقے سے دو. دنیا کے کسی حصے میں جاؤ، امریکہ میں جاؤ، تم پیسفل میسج نہیں دے سکتے. 200% UK میں جاؤ نہیں دے سکتے. پیسفل میسج تو تم کسی کو بھی دے سکتے. اور ہمارا پیغام ہی پیس کا ہے. کربلا پیسی کا نام ہے. دنیا کو جو نہیں معلوم ہے ان کو بتاؤ کہ حسین پیسفل امام ہے. پیس کا میسج دے دے. کون سننا نہیں چاہتا پیس کا میسج؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ سکون رہے، امن و امان رہے. کربلا سے لو، کربلا تم کو یہ پیغام دے گا. شب عاشور کا پیغام کو سمجھو. میں روٹین کی مجلس نہیں پڑھتا، میں ایک ریولوشن چاہتا. میری ہر تقریر کے بعد ایک انقلاب چاہیے مجھے. یوتھ کا انقلاب چاہیے. تمہاری فکر بدلنا، تمہاری سوچ بدلنا. تو ہوا کیا؟ اتنے لوگ جمع ہوئے، ہر لڑکی پڑھے ہر لڑکا پڑھے. خواجہ اجمیری نے کیا کہا کہ اصول میں حسین نے کوئی کمپرمائز نہیں کیا. سر دے دیا، جان دے دی، لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں. اب آخری جملہ ان کی ربائی کا کیا کہا؟ سداد ندا در در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ الا حسین. یہ عابد بلگرامی نہیں بول رہا، یہ سب کانٹیننٹ کا سب سے بڑا سینٹ، جن کی بارگاہ میں، جن کی درگاہ کو لاکھوں لوگ جاتے ہیں ان کے عرس میں، وہ بول رہا کہ حقا کے بنا لا الہ الا حسین. کہ حق تو یہ ہے کہ بنا لا الہ اب حسین ہے. ان کا مطلب یہ ہے دوستو، یہ عابد بلگرامی کے جملے نہیں، یہ خواجہ اجمیری کے جملے ہیں. خواجہ اجمیری یہ کہتے کہ پہلی ہجری سے 60 ہجری تک، 60 ہجری تک اسلام محمد مصطفیٰ کا تھا، اور 61 ہجری سے اب اسلام حسین کا ہو گیا. You understand what I said? یہ ہے کارنامہ حسین، یہ ہے کردار حسین کہ اسلام کو زندہ کر دیا. میں نے جو جملہ بولا کہ ڈیسٹینی بدلی ہے اسلام کی. بس آخری حصے پہ آ گیا. ایک سلوات پڑھ لے محمد. مقصد ہے حسین، بس 10-12 منٹ میں ختم کر رہا ہوں مصائب کے ساتھ.
یزید نے کل امام حسین رسول کے پورے گھر کو شہید کر دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا. ابھی مصائب پہ میں آتا. اسی لیے اس سے بڑی مصیبت کا دن کوئی نہیں، ہر مسلمان کے لیے، ہر کلمہ، ہر انسان کے لیے. اس کے بعد اس ظالم نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول کی گرینڈ ڈاٹرز کو، ان کی ڈاٹر ان لاس کو، ان کی ڈاٹر ان لاس کو، ان کے بہوؤں کو اریسٹ کیا، سروں سے چادر لی، بازوؤں میں رسن باندھی، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام لے کر گئے. او یزید کے دربار میں، اپنے خود دربار میں جب پروفٹ کی فیملی، رسول کی فیملی پہنچی اسیر، یہ ظالم ہاتھ میں گلاس آف وائن لے کر دربار میں آتا ہے اور اپنے آپ کو بولتا ہے کہ رسول کا میں سکسیسر ہوں. کیسے یزید کو تم ایکسپٹ کر رہے یار؟ کیسے یزید کو؟ یہ تھا یزید. ہسٹری جا کے دیکھو، اگر تمہارے مولوی نہیں بتاتے تو غلطی ہماری نہیں ہے. جا کے کتاب دیکھو، میں اپنی کوئی کتاب سے نہیں بول رہا، جا کے دیکھو ہسٹری میں. وہ آ کے بیٹھ کے گیملنگ کرتا تھا، دربار میں گیملنگ کر رہا تھا، جوا کھیل رہا تھا، ہاتھ میں گلاس وائن تھا. اس کے بعد کا جملہ سنو، وہ کہتا ہے اپنے آپ کو سکسیسر اور پروفٹ بھی بولتا ہے، اور یہ بولتا ہے کہ آج، اب جملے سننا، آج یہ ہر کتاب میں کہ آج بدر، فرسٹ اسلامک بیٹل بدر، سیکنڈ اسلامک بیٹل احد، دونوں جنگوں میں کے جو میری فیملی ممبرز قتل ہوئے تھے، آج ان کی روح کتنی خوش ہوئی ہوگی کہ میں نے بنی ہاشم سے، رسول کی فیملی سے کیسے بدلہ لے لیا. تو بدر میں کون قتل ہوا؟ ابو جہل. تو ابو جہل کو مان رہا؟ رسول کے خلاف آئے تھے، اسلام کے خلاف آئے تھے، تو امام علی نے مارا تھا. اس کے بعد کیا بولتا؟ اب سننا اصل جملہ، یہ یزید کے کوٹس ہیں جو آج بھی ہسٹری میں موجود ہے. کہتا ہے کہ آج یہ میں نے ان کو اریسٹ کیا. اب اس کے جملے، رسول کے اوپر کوئی وحی نازل ہوئی نہ فرشتے. یو کین امیجن واٹ ہی واز سیئنگ، کہ نہ جبرائیل آئے نہ قرآن آیا. یہ اس طرح کی بات کر رہا، اس طرح کی بات کر رہا. انبیلیویبل اس طرح کا اسلام پیش کر رہا تھا. وہاں پہ شہزادی نے اور چوتھے امام کے خطبے نے یزید کی حکومت کو ہلا دیا. اس کے بعد جب یہ لٹا ہوا قافلہ، بی بی زینب ایسی کامیاب ہوئی کہ جس ملک میں اسیر ہو کے گئی تھی اسی ملک کو فتح کر کے آئی، کہ اس کے محل میں مجلس حسین کر کے علی کی بیٹی نے پرچم اسلام کو لہرا دیا. واپس آئیں. بس آخری حصے میں آ گیا کہ جب یہ قافلہ مدینہ پہنچا، لٹا ہوا قافلہ، سیدانیہ خبر رسول پہ گئی، اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. اور ایک شخص مدینے میں آیا چوتھے امام کے پاس، اور آ کر اس نے کہا، غور سے سنیں، آ کے اس نے کہا کہ مولا، اس وقت میں مدینے میں تھا جب 28 رجب کو 60 ہجری میں آپ کے بابا کربلا گئے تھے. اس وقت پورا گھر آپ کا زندہ، پلیز غور سے سننا، پورا گھر زندہ تھا، اور آج آپ کا پورا گھر لٹ گیا، کربلا میں شہید ہو گیا. حسین کربلا میں شہید ہو گئے، یزید اور یزید زندہ رہ گئے. پلیز غور سے سننا، کربلا میں حسین، آپ کے بابا، آپ کے بھائی، آپ کے چاچا سب شہید ہو گئے اور یزید زندہ رہ گیا. آپ یہ بولیے کہ کربلا کی جنگ جیتا کون؟ حسین جیتے یا یزید جیتا؟ وکٹری کس کو ہوئی؟ حسین کو وکٹری ہوئی یا یزید کو وکٹری ہوئی؟ کتنا عجیب سوال. بیٹے سے ہو رہا، چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام. تو امام نے اس وقت کہا کہ سامنے مسجد نبوی ہے، جا اور 2 رکعت نماز پڑھ کے. وہ گیا 2 رکعت نماز پڑھا، واپس آیا. پورا مجمع مدینے میں چوتھے امام کو دیکھ رہا کہ لیٹس سی کہ وہ آنسر کیا کریں گے. راوی کا سوال کیا ہے کہ کربلا میں حسین جنگ جیتے یا کربلا میں حسین جنگ ہار گئے؟ ظاہری طور پہ تو شہید ہو گئے، یزید زندہ رہ گیا. کون جیتا جنگ؟ جب اس نے آ کے کہا
کہ مولا مجھے بتائیے، آنسر دیجئے، جیتا آپ کے بابا جیتے یا یزید جیتا؟ امام نے کہا تیرے سوال کا جواب تجھے مل گیا۔ اس نے کہا میرا سوال ہے کہ حسین جیتے یا ہارے؟ امام نے کہا تو نے ابھی کون سا کام کیا؟ اس نے کہا میں نے ابھی 2 رکعت نماز پڑھی۔ تو اب چوتھے امام کا جملہ عابد بغلامی کا جملہ نہیں۔ میرا مولا کہتا کہ سن، پورا مجمع مدینے کا سن رہا۔ امام کہتے ہیں سن، جب تک دنیا میں سجدے باقی ہے میرے بابا کی جیت کا اعلان ہے۔ یو انڈرسٹینڈ؟ جب تک دنیا میں سجدے باقی ہے تو میں تمام عالم اسلام سے پوچھ رہا، سجدے ختم ہو جاتے کربلا نہیں ہوتی۔ آج کی رات ہر چیز کا، اسلام کا ہر چیز کی جو بچا ہوا ہے، حج بچا ہوا ہے، نماز بچا ہوا ہے، روزے بچے ہوئے، تقدس سے اسلام جو باقی ہے وہ صرف حسین ابن علی کی قربانی کا نتیجہ۔ صلوات پڑھ لے محمد۔ مولا آباد رکھے، مولا خوش رکھے۔ یہ دوردرشن کا پروگرام کروانے والے جو انتظامیہ ہیں، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ پیغام حسین دنیا تک پہنچانا ہر چاہنے والے کی ذمہ داری ہے۔ آج کی رات وہ مصیبت کی رات ہے، قیامت کی رات ہے۔ دوستو، رسول کا گھر اجڑ گیا، ایسا اجڑا کہ اب قیامت تک یہ گھر کبھی آباد نہیں ہوگا۔ آج کی رات تو بی بی زینب کا ایک ہی جملہ ہے کہ اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب۔ ہر ماں اپنی قربانی کو تیار کر رہی۔ لیلا علی اکبر کو اپنے زانوں پہ بیٹا لیٹا ہوا ہے، زلفوں کو سوار کے کہتی ہے میرے لال کل یہ چہرہ خون و خاک میں مل جائے گا۔ ام فروہ قاسم کو تیار کر کے کہہ رہی کہ میرے لال میدان میں جانا تو واپس نہیں آنا، روز محشر بی بی زہرا کو صورت بتانا ہے۔ شہزادی زینب اپنے بچوں کو سامنے بٹھا کے امام علی علیہ السلام، علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور جناب جعفر طیار کے جنگ کے واقعات بتا رہی کہ بیٹا تمہارے دادا نے ایسی جنگ کی، تمہارے نانا نے ایسی جنگ کی اسلام کے لیے۔ میرے لال کل سیکریفائس کا دن ہے، کل اسلام کی حفاظت کا دن ہے، کل اسلام کو نئی زندگی دینے کا دن ہے۔ کل میدان میں جانا تو بیٹا واپس نہیں آنا۔ بچوں کو موٹیویٹ کر رہی دوستو، لیکن ایک خیمے میں حسین گئے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اس ماں کا خیمہ تھا جس کا 6 مہینے کا بچہ تھا۔ رباب اپنے سر کو علی اصغر کے جھولے پہ رکھ کے کہہ رہی تھی کہ میرے لال کل ہر ماں اپنی قربانی دے گی، لیکن تم اتنے چھوٹے ہو بیٹا کہ تم میدان میں بھی نہیں جا سکتے۔ تو میں یہی کہتا کہ بی بی آپ کا بیٹا وہ جنگ کرے گا، یہ ظالمین علی اصغر کو بھی نہیں چھوڑیں گے، 6 مہینے کے حسین کے بچے کو بھی ذبح کر دیں گے۔ عزیزو، رات ڈھلنے لگی اور آدھی رات کے بعد خیام حسینی میں اللہ اکبر اور اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہوئی۔ شہزادی زینب نے جناب فضا سے پوچھا کہ فضا یہ اللہ اکبر کی آوازیں کیوں بلند ہو رہی؟ تو فضا نے جب جا کے معلوم کیا تو پتا چلا مولا حسین کا بچپنے کا ساتھی، چائلڈہڈ فرینڈ حبیب ابن مظاہر آیا ہے، اس لیے پورے لشکر حسین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ عزیزو، کیا وقت آ گیا تھا حسین کے اوپر کہ جیسے ہی بی بی کو معلوم ہوا کہ حبیب آئے ہیں تو فضا سے کہا کہ جا کے حبیب کو بولو کہ علی کی بیٹی تم کو سلام کر رہی۔ عزیزو، جب سنا حبیب نے کہ شہزادی کا سلام آیا تو منہ پیٹنے لگے کہ کیا وقت آ گیا فاطمہ کی اولاد پر۔ یہ شب عاشور اسی طرح گزر رہی تھی کہ ایک ایسا موقع آیا کہ امام حسین میدان کی طرف چلے، بس میں نے مجلس کو ختم کر دیا۔ جب چلے تو دیکھا پیچھے ان کے ساتھ ایک ساتھی امام کا آنے لگا، امام نے اس کو اپنے ساتھ لیا اور چلتے چلتے بتایا کہ یہ جگہ جانتے ہو کون سی جگہ ہے؟ اس نے کہا مولا میں نہیں جانتا۔ کہا یہ وہ
وہ جگہ ہے جہاں کل علی اکبر میرا بیٹا 18 سال کا گھوڑے سے زمین پر آئے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں میں علی اصغر کے لیے پانی مانگوں گا اور مجھے میرے بچے کو ذبح کریں گے۔ پھر کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا حسن کا بھائی قاسم پامال ہوگا، یہ وہ جگہ ہے جہاں اون و محمد گھوڑے سے زمین پر آئیں گے۔ پھر ایک جگہ بتا کے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے عباس کا پہلا شانہ خطا ہوگا، یہ دوسرے شانہ۔ عزیزو وہ کہتا ہے، راوی کہتا ہے کہ آخر میں حسین ایک نشیب کی طرف چلے، مجھ سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، اور حسین نیچے گئے۔ کچھ دیر کے بعد امام حسین کے ساتھ کسی بیوی کے رونے کی آواز آئی۔ جب حسین اوپر آئے تو پوچھا کہ مولا یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ شب عاشور کی عجیب روایت ہے۔ امام نے اس وقت کہا کہ ارے یہ وہ جگہ ہے جب میں گھوڑے سے زمین پر آؤں گا۔ ارے میں نے کتنی آسانی سے کہہ دیا، رسول کے نواسے کو ظالموں نے گھوڑے سے زمین پہ کیسے لایا؟ ارے کوئی تیر مارتا تھا، کوئی تلوار مارتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا۔ ارے جن کے پاس کچھ نہیں تھا ان کی جھولیوں میں پتھر تھے جو فاطمہ کے لال پہ مار رہے تھے۔ حسین گھوڑے پہ جھوم رہے تھے اور لبائے حسین کو جنبش تھی جو بار بار یہ جملہ کہتے تھے کہ اماں میری مدد کو آئیے۔ دوستو، ہرملہ کا تیر آیا پیشانی پہ اور پہلا آیا سینے پر۔ جب حسین گھوڑے سے زمین پر آئے تو یہ جملے تھے کہ اماں میری مدد کو آئیے، اور فاطمہ کی آواز کہ میرے لال ماں کربلا کے میدان میں ہے۔ الہی وسیع بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیین، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک یا ثار اللہ وابن ثاره والمثل الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله۔